بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک ہو رمضان المبارک آنے والا ہے۔ برادران اسلام، ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر برکتوں اور رحمتوں اور انگنت انعامات کے ساتھ طلوع ہونے والا ہے۔ کائنات ارضی کی فضاؤں میں جنت کی خوشبو بخیرنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں ایک بار پھر تشریف لے آئے گا رمضان المبارک۔ مسلمانوں کے مقدر کا چمکے گا ستارہ۔ اہل ایمان کے دلوں میں ایک روحانی قسم کی مسرت پیدا ہوگی اور ذہنوں کے گلشنوں میں تازہ بہار آ جائے گی۔ گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا جب رمضان المبارک آ جائے گا۔ مہینوں میں تازہ بہار آ جائے گی، گناہوں کی بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ مہینوں کا سلطان آ جائے گا، رمضان المبارک آ جائے گا۔ مسجدوں میں قرآن کا دور ہونے لگے گا، اسلامی تعلیمات پر غور ہونے لگے گا اور خدا کا فضل خدا کے بندوں پہ ہونے لگے گا۔ شیطانوں کی دنیا میں شور ہونے لگے گا، انوار کی برسات ہونے لگے گی جب رمضان المبارک آ جائے گا۔ خطاؤں کے دفتر دھلنے لگیں گے اور جنت کے دروازے کھلنے لگیں گے۔ درودوں کے گجرے تلنے لگیں گے، محبت کے پھول کھلنے لگیں گے، اہل دین کے چہرے چمکنے لگیں گے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر الآخر آیت۔ فلیصمہ الآخر آیت، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک جس میں اتارا گیا قرآن اس حال میں کہ یہ راہ حق دکھاتا ہے لوگوں کو، اور اس میں روشن دلیلیں ہیں ہدایت کی اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو وہ یہ مہینہ روزے رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تمہارے لیے سہولت اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لیا کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کیا کرو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر گزاری کرنے والے بن جاؤ۔ سمجھیے، رمضان المبارک اس ماہ مقدس کا جو نام رمضان رکھا گیا، اس کا معنی کیا ہے؟ رمضان رامدن کا مصدر ہے جس کا معنی ہے احتراق، اور احتراق گرمی کی شدت کو کہتے ہیں۔ جلن اور سوزش اور جل جانے کی کیفیت کو احتراق کا نام دیا جاتا ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہوں کا زنگار جل جاتا ہے۔ جس طرح لوہاروں کی آتش دان میں لوہا جلنے سے لوہے کا زنگار صاف ہو جایا کرتا ہے، اسی طرح روزہ رکھنے والے کی بھوک اور پیاس کی شدت سے گناہوں کی میل کچیل اور زنگ اتر جاتا ہے۔ جس طرح بھی گندے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ کی بھٹی کے اندر، اور صاف لوہے کو کسی خاص پرزے کی شکل میں قیمتی بنا دیا جاتا ہے آگ کی بھٹی میں جلا کر، اسی طرح رمضان المبارک کا روزہ گنہگاروں کے گناہوں کو جلا کر مسلمانوں کو نیکوکار بنا کر اعلیٰ درجہ عطا فرماتا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے اس مہینے کو رمضان کہتے ہیں، اور قرآن مجید بھی رمضان المبارک کے اندر ہی نازل ہوا۔ ایک اور روایت کے مطابق زبور شریف 12ویں رمضان المبارک کو نازل ہوئی۔ جناب مجاہد کا فرمان ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور رمضان کے مہینے کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا مہینہ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آیا رمضان گیا، بلکہ یوں کہو کہ ماہ رمضان آیا ماہ رمضان گیا، کیونکہ رمضان اللہ کریم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔